اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة آپ حضرات نے حضرت قبلہ مفتی صاحب کا بیان سماعت فرمایا. اور یقیناً جس حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی اس کے بعد کسی بیان کی حاجت نہیں. اسی وجہ سے چند ضروری باتیں جو ذہن میں تھیں وہ آپ سے عرض کر کے اختتام کیا جائے گا انشاءاللہ. ایک تو جیسا ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ چونکہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو گیا اور یہ محفل مقدس تھی بھی اسی مناسبت سے. ویسے تو میلاد کے لیے کسی وقت کی کوئی حاجت نہیں کہ کس وقت میں کیا جائے، لیکن چونکہ ربیع الاول شروع ہوا تو اس لیے یہ مزید اچھا ہو گیا اور ابتدا میں ہماری حاضری لگ گئی اگر قبول ہو جائے. اور اس موقع پر اہل سنت و جماعت کو عام طور پر جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ وہی ہیں جو باقی تمام ایونٹس پہ بھی ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کی اصل وجہ ہمارے لوگوں کی اپنی سستی ہے. یعنی میلاد شریف یا دیگر جو معمولات اہل سنت ہیں ان کے بارے میں جو لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے کبھی شرک کا کبھی بدعت کا نام دے کر، تو اس کی اصل وجہ ہمارے لوگوں کی کچھ اپنی بھی کمزوری ہے کہ آپ عوام الناس سے یہ عرض کر رہا ہوں اور یہ گلہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں. اور چونکہ یہاں کچھ احباب جو دربار عالیہ سے منسلک ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، تو اس لیے اگر کسی دوسرے صاحب کو برا لگے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو نہیں ان کو کہا جا رہا ہے. تو اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ حضرات کی جو ترجیحات ہیں وہ بدلنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ خود قرآن پاک پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، مطالعہ کریں تو یقیناً بہت سے مسائل کا حل آپ خود نکال سکتے ہیں. میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی عالم کی جگہ آپ چلے جائیں گے، لیکن اس سے کم از کم اتنا ہوگا کہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں گے. اور جو آپ کو خواہ مخواہ میں کوئی بندہ آگے تانا دیتا ہے یا آپ کو کوئی بات کرتا ہے یا آپ پہ فتویٰ لگاتا ہے تو اس کا حل آپ خود کوشش کریں. جب آپ خود مطالعہ کریں گے، آپ میں اتنی ہمت ہوگی، آپ میں اتنی استعداد ہوگی تو یقیناً ان مسائل کا حل کافی حد تک عوامی سطح پر ہی ہو جاتا ہے. اور یہ ایک لازمی بات ہے. اور یہاں چونکہ دونوں پہلو پیش نظر ہیں اس لیے جو پہلے مفتی صاحب نے بیان کیا وہ بھی ہمارے اہل سنت و جماعت کا ایک معمولات میں سے ایک بات ہے اور یقیناً ہمارے عقائد میں سے ہیں وہ چیزیں. اور یہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ بھی یقیناً ہم اہل سنت کے لیے ہی ہے کہ ہمیں اپنی جو سستیاں ہیں کوتاہیاں ہیں انہیں دور کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت نکال کر دین کو سیکھیں.
جب تک عوامی سطح پر یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک مسائل کا حل اچھی طرح سے نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں، ایک عالم آتے ہیں، وہ آپ کو بیان کر کے کچھ چیزیں بتاتے ہیں، لیکن جس عالم نے یا جس طالب علم دین نے 8 سال میں 10 سال میں جو کچھ سیکھا ہے، کیا وہ 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹوں میں آپ کے پاس بھیج سکتا ہے، آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جتنا ممکن ہوتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں، لیکن اصل چیز وہ ہے جو آپ خود کوشش سے کریں گے، اور اسی بات سے تمام آپ کے جو معاملات ہیں ان کا تعلق ہے۔ تو یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے جو آپ حضرات اس پر توجہ نہیں فرماتے۔ اور پھر یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی ربیع الاول سٹارٹ ہوا، پھر اسی ماہ مقدس میں، یعنی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ خوشی منائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، اور اپنے طریقے سے جو جائز طریقے ہیں ان سے وہ اظہار کرے۔ لیکن ایسے مواقع پہ آپ حضرات سے، عوام الناس سے، اور جو اہل ثروت ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ کم از کم کسی ایسی چیز کو رواج مت دیں جو اہل سنت و جماعت کے عقائد سے اور معمولات سے متصادم ہو۔ مثال کے طور پہ نعت خوانی کا ایسا انداز جس کو علماء کرام بھی غلط کہتے ہوں اس کو، یا پھر آپ حضرات چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر وہ سارا کا سارا پیسہ کسی ایسے شخص کی طرف چلا جاتا ہے جو دین سے بالکل دور ہے، خواہ وہ نعت کے نام پہ ہو، خواہ وہ تقریر کے نام پہ ہو، یا پیری مریدی کے کسی بھی چیز کے نام پہ ہو۔ تو یہ آپ حضرات کو کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کے پاس پیسے ہیں، ان کو یہ پیسے آنکھیں بند کر کے نہیں دینے چاہیے، بلکہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے یہ پیسے کیا دین اسلام کی خدمت میں جا رہے ہیں یا اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہاں صرف ہمارے لوگوں کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا نام لے لیا جائے، ان کی تھوڑی سی عزت افزائی کر دی جائے، ان کے لیے چند الفاظ بول دیے جائیں، تو بس اس کے عوض کوئی جتنے بھی پیسے لے لے تو لے لے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ حقیقت پسند بنیں، جو کام کرنے کا ہے وہ کریں۔ اور میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، کسی کو اگر برا لگے تو معذرت، کہ آپ ایک نعت خوان کو ایک رات میں 50,000 روپیہ دے دیتے ہیں، تو اس شیخ الحدیث کا کیا قصور ہے جس کو آپ مہینے بعد 10,000 روپے دیتے ہیں؟ اور اصل نعت تو وہ پڑھتا ہے، وہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں پڑھتا ہے اور وہ لوگوں کو سناتا ہے، اور وہ آپ کی قوم کا مستقبل ہے، یعنی جو وہ تیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو دین ہم تک پہنچا تو لوگ نفرت تو کرتے ہیں مولویوں سے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا وہی غریب مولوی جس کو آپ اپنا ملازم سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملازم ہے، نوکر ہے، اور آپ اس سے آگے مسجد میں پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب صفائی نہیں کی تھی، کیوں نہیں؟ آپ تنخواہ نہیں لیتے ہم سے، ایسی باتیں آپ کرتے ہیں۔ تو وہی وہ شخص ہے جس نے آپ کو کلمے سکھایا، آپ کی نماز درست کی، آپ کو نماز کا طریقہ بتایا، آپ کے بچوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے، تو آپ اس سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں، آپ حضرات کی اکثریت کا یہ حال ہے، کب سے ہم بھی گزارش کرتے رہتے ہیں، علماء حضرات جو ہیں اہل علم وہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے اگر 3 بچے ہیں تو ایک کو تو دین کی طرف لیں۔ اگر آپ لوگ آج بھی یہ کام نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کیسے ہوگا؟ آپ کے سارے بچے کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھیں گے تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ دین پڑھنے کے لیے وہ جائیں گے جو غریب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر غریب ہی جاتے ہیں، لیکن دین پھر بھی چلے گا، یہ نہیں کہ دین کا کام رک جائے گا، یہ تو غریبوں سے ہی وابستہ ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، تو سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں۔ اور ہمارے مسائل کا حل نہ میڈیا کر سکتا ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کر سکتی ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹی کرے گی، ہمارے مسائل کا حل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا، جو ہمیں عطا کیا، جو حضور علیہ السلام کا مبارک طریق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ سب سے اہم بات ہے کہ اس کی ترجیحات میں سے سب سے پہلی ترجیح دین اسلام ہو، شریعت مطہرہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کی ترجیحات وہی رہیں گی تو پھر آپ سوچیں، اپنی اس نسل کے بارے میں سوچیں جس کی کل کائنات انٹرنیٹ سے وابستہ ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور یہی سارا کچھ آپ کا سوشل میڈیا، اور پھر الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، معذرت کے ساتھ الا ماشاء اللہ۔ تو یہ میں تھوڑا کنڈیشنل کہہ رہا ہوں کہ بہت سا کردار فحاشی اور عریانی پھیلانے میں ان لوگوں کا ہے، اور آپ حضرات سوچیں کہ آپ کے گھروں تک کیا اس فحاشی اور عریانی کے اثرات نہیں پہنچے ہوئے ہیں، اور اب تو آپ کی جیب میں شیطان پڑا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو اچھا استعمال کریں اور چاہیں تو برا کریں۔ آپ کا اینڈرائیڈ فون آپ کو ہر طرح کی سہولت دیتا ہے، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو کیا آپ کی اولاد بھی کرتی ہے؟ یہ بزرگ لوگ، یہ جو نماز پڑھتے ہیں، جنہوں نے داڑھیاں سجائی ہوئی ہیں چہروں پہ، وہ سوچے، میں طنز نہیں کر رہا، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے؟ اب تو لوگ ایتھیسٹ ہونا شروع ہو گئے، پہلے تو اور فتنے تھے، اور اب بالکل انہوں نے کہا خدا تو ہے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ اب تو یہاں تک چلے گئے کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم کہ وہ اب ایسے ایسے سوالات کریں گے اور تقدیر پر باتیں کریں گے، اور ہمارے علماء جانتے ہیں کہ جو تقدیر کے بارے میں باتیں کرتا ہے پھر رہتا کچھ بھی نہیں پیچھے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارشات کرنے کا مقصد کہ میلاد منائیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ ذرا ذہن نشین فرمائیں کہ ہم جس سمت جا رہے ہیں، اگر ہم اسی طرح چلتے رہے بغیر کسی دھیان کے، اگر ہم نے یعنی توجہ نہ کی تو آئندہ نسل کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ نماز، روزہ، اور یہ نماز بھی دیکھ لیں آپ کہ نماز کب پڑھتے ہیں؟ رمضان میں۔ مسجدیں رمضان شریف میں بھر جاتی ہیں، اچھی بات ہے، بھرنی چاہیے، لیکن پورا سال کیا نمازیں فرض نہیں ہوتی؟ جی فرض ہی ہوتی ہیں، پڑھنی چاہیے، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اتنی بری حرکتیں، اتنے برائی کے اڈے بن گئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ مشرف صاحب نے کیا کیا، اس وقت ایک بل پاس ہوا تھا، بڑی باتیں کی تھی لوگوں نے، اور کچھ بے وقوف اور جاہل لوگوں نے اس بل کی حمایت بھی کی تھی، لیکن ہمارے عوام الناس اگر آج یہ چیزیں نہیں سوچیں گے تو پھر ہمیں اور بڑا نقصان ہوگا۔ آج بھی میں یہ عرض کرتا ہوں، ہمیں کسی پارٹی سے کچھ نہیں لینا دینا، نہ ہماری کسی سے کوئی سیاسی وابستگی ہے، آئندہ بھی سیاست کا کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آٹا، روٹی، مکان اور یہ کپڑا، کیا کیا باتیں کرتے ہیں لوگ، اور پکی سڑکیں اور بجلی، یہ سارے مسائل اگر حل ہو جائیں بالفرض، اگر یہ سب کچھ حل ہو جائے اور آپ کو اذان کی آواز سنائی نہ دے، آپ کو عورتیں ننگی کر کے دکھائی جائیں، تو کیا وہ آٹا، روٹی، مکان اور یہ ساری بجلی وغیرہ کی اور یہ سہولیات آپ کو چاہیں؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، یہ تو اللہ پر ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کو اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن آپ وہ کریں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آج مجھے یہ بتائیں، 600 سال جہاں پر حکومت رہی مسلمانوں کی، یورپ آج تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے آج بھی ہے، ہمارے یہاں سے جو مزدور وہاں پہ جاتے ہیں ان کے لیے مسائل آج بھی پورے یورپ میں اسی طرح ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں کا مسلمان اذان سنتا ہے۔ ابھی پرسوں ایک طالب علم وہاں سے آیا تھا، وہاں یو کے میں پڑھتا ہے وہ، تو وہ مجھ سے ملا، تو جس جگہ پہ ہم بیٹھے تھے وہاں اذان کی آواز آئی، تو اس نے اذان کا جواب بھی دینا شروع کیا اور ساتھ اس نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا، تو ساتھ ہی وہ کہنے لگا کہ 2 سال ہو گئے
اس طریقے سے 2-3 اذانوں کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی اور میں نے اللہ کا شکر کیا کہ میں نے اذانیں سنی۔ تو میرے بھائی آپ سوچیں، اگر ہمیں وہ ترقی چاہیے جس کے بعد ہم اذان نہ سن سکیں، یا جس کے بعد ہمیں کوئی داڑھی والا ہی نہ ملے، جس کے بعد ہمیں اسلام کی وہ صورت نہ نظر آئے، تو ہمیں وہ ترقی چاہیے؟ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف اسلام چاہیے۔ اور اگر آپ اسلام کو اس کا حق دیں گے تو آپ کو آپ کا حق مل جائے گا۔ جب تک آپ اسلام کو اس کا حق نہیں دیں گے، آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا۔ یہ سیاسی پارٹیاں، یہ بیچارے ایسے دنیا دار لوگ ہیں، انہوں نے ایسے ڈرامہ بازی کرنی ہوتی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کیا کیا آپ کی اس حکومت نے؟ کیا کیا؟ ہماری کسی سے کوئی وابستگی نہیں ہے، پرواہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا سا کرٹیسزم چل جاتا ہے کہ پہلے زرداری صاحب تھے، کیا کیا تھا انہوں نے، اور اب انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہمیں ان سے کوئی توقع رکھنی چاہیے۔ ہر ایک کی سیاسی وابستگی ہے، جس سے بھی ہو، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں، لیکن ہم اس طرف کی بات کرتے ہیں جس طرف سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، بس ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے۔ باقی دنیاوی معاملات ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی ظاہری سبب بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کام کے لیے چن لے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ کسی بندے سے، کسی دنیا دار سے، کسی بے وقوف سے، جاہل سے اتنی توقعات کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نیک بندوں سے یہ توقع رکھیں، یعنی اللہ اپنے نیک بندوں کے توسط سے، ان کے توسل سے مہربانی فرما دے تو فرما دے، باقی دنیا داروں سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ سارے کام کریں، لیکن اپنی نئی نسل کے لیے ضرور سوچیں۔ آپ مسجد جاتے ہیں، آپ کے بیٹے بھی جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں، جینس نہیں پہنتی وہ، اب تو وہ ٹراؤزرز پہنتی ہیں، اور وہ بائک بھی چلاتی ہیں، اور وہ سارا کچھ مردوں کی طرح کرتی ہیں۔ مردوں کے ٹخنے چھپ گئے، گلا ڈھانپ کے رکھتے ہیں، سینہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں مرد، کمر بھی، گردن سب ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اور عورتیں کیا کرتی ہیں؟ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے علم و ہنر کے لیے۔ یہ شعر میں بھول گیا، لیکن یہ اقبال کا وہ درد ہے جو اس نے بہت پہلے ہمیں بتایا، لیکن آج ہماری کیا حالت ہے؟ اس وقت تو پھر بھی یہ سب کچھ نہیں تھا، اور آج سب کچھ برائی کی انتہا ہے، اور جو شخص برائی سوچ نہیں سکتا وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ برائی وہ جو کوئی سوچ نہیں سکتا تو وہ آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ سوچیں کیا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک دو مشورے آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے وہ بچے جو آئی ٹی سے وابستہ ہیں، خاص طور پہ اب تو نہ بھی ہوں تو ان کا لیپ ٹاپ اور ان کے موبائل وغیرہ ان کی ضروریات میں سے ہیں، تو آپ ان کو کہیں کہ بیٹا آپ نے اگر بڑا فون یوز کرنا ہے، اسمارٹ فون، تو وہ ہمارے سامنے استعمال کرو۔ آپ نے اگر لیپ ٹاپ یوز کرنا ہے تو سامنے ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے، کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ سب لوگ ہوں وہاں بیٹھ کے استعمال کرو، تاکہ وہ اچھائی کرے یا برائی کرے آپ کے سامنے ہو۔ اور خدا را یہ کیبل اور وہ ساری چیزیں اپنی ضرورت کے تحت رکھیں بس، یعنی اگر جتنی آپ کو ضرورت ہے، خبریں سنتے ہیں، کوئی تبصرہ سنتے ہیں سیاسی یا اس طرح کے معاملات ہیں، وہ کریں، اور باقیوں پہ پابندی لگائیں۔ اگر آج بھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹی وی کو توڑ دیں آپ، یا پھینک دیں یا اتار دیں، یا ایسا تو نہیں، لیکن جتنا ضرورت ہے وہ کریں، اور باقی جو چیزیں ہیں ان پر پابندی کی پوری کوشش کریں، اور یہ کوشش فرمائیں کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں۔ اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے تو آپ کے بعد تو کوئی بھی نہیں کرنے والا، پھر تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو حضرات محافل وغیرہ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے پیسہ دینے کے معاملے میں، کہ لوگوں کو جب پیسہ دیتے ہیں اس وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، اور دین کی ترویج اور اشاعت کی طرف پیسہ لگنا چاہیے زیادہ۔ تو کم از کم جو نعت خوانی کو ایک باقاعدہ، نعت خوانی سے مراد وہ نعت خوانی جس کو باقاعدہ ایک کاروباری رنگ دے دیا گیا، اور اب باقاعدہ طور پر وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں لوگ، اور باقاعدہ اگر ان کو کوئی مشورہ دیا جائے تو وہ اس بات کا غصہ بھی کرتے ہیں، اور میری ان باتوں پہ بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ان کو محسوس ہوگا، لیکن مجھے اس طرح کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
ہمارا مقصد صرف بہتری ہے. نعت خوان ہمارے بھائی ہیں، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، بڑے اچھے لوگ بھی ان میں موجود ہیں. آج بھی ایسے لوگ نعت خوانوں میں موجود ہیں اور علماء کی صف میں بھی. اور یہاں ضمناً ایک بات کہ ہمارے حضرت صاحب قبلہ عالم علیہ رحمہ مفتی صاحب کی تقریر بڑی پسند فرماتے تھے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ مفتی صاحب میں صوفیت کا رنگ کچھ زیادہ ہے. تو حضرت صاحب پسند فرماتے تھے، بلکہ جب پہلی دفعہ مفتی صاحب گئے تھے تو اس وقت بھی ایک دفعہ جب ٹائم دیا گیا، پھر اس کے بعد تقریر کے لیے پھر دوبارہ فرمایا گیا کہ اور زیادہ کریں، پھر اور اس طرح سے. تو یہ مطلب علماء میں اور ہر طبقے میں یقیناً اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات چلتے ہیں. لیکن میری یہ گزارش ہے کہ وہ بچہ جو سب طرف سے، یعنی آپ کے اسکول سے، یونیورسٹی سے، کالج سے رہ جائے اور آپ کی بات بھی نہ مانتا ہو، بالکل نکما ہو، تو تب آپ کہتے ہیں کہ چلو جی ہوں جناب مدرسے چلا لو، تو سی مولوی صاحب نو پڑھا دو. اور دین کا کمال یہ ہے کہ وہی پھر آپ کے سامنے آگے آپ کو واز کر رہا ہوتا ہے. یہ تو دین کی خوبی ہے نا پھر، کہ آپ دیکھیں آپ نکما ترین بندہ آپ نے دیا تھا. یہ ہنسنے کے لیے افسوس کی، رونے کی بات ہے کہ ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا، دین ہمیں کیا دیتا ہے. اور یہ پھر دین رسول پاک علیہ السلام نے جس طرح سے ہم تک پہنچایا، تو آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک شخص ہمارے دربار شریف ایک دفعہ وہاں آیا تو اس نے مجھ سے کہا جی میرا ایک بیٹا ہے تو اس کو میں نے یونان بھیجا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی. تو میں نے کہا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو کہتا ایک ہی بیٹا تھا. میں نے کہا دیکھیں ایک ہی بیٹا تھا تو دنیا کمانے کے لیے بھیجا. تو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ یونان گئے اور وہ جاتے بھی سمندر کے ذریعے ہیں شاید، تو پھر وہ رستے میں رہ جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے اس طرح کا. تو وہ بعد میں کچھ دیر کے بعد آیا تو وہ بتانے لگا کہ وہ فوت ہو گیا، وہ ڈوب گیا تھا. تو اب کیا ہوا کہ دین ہم نے سیکھا نہیں، دین کے لیے تو ہم نے چاہا نہیں تھا، اور دنیا ہمارے ہاتھ نہیں آئی. تو خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. تو دین اگر اس طرح سے چلا جائے اور دنیا ویسے نہیں ہاتھ آنے والی چیز، تو پھر ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ہاتھ خالی رہ جائیں گے. اس لیے کوشش کریں، دین اگر ملے گا دنیا خود بخود ہی آ جائے گی. تو آپ نے دیکھا کبھی سایہ جب آپ کا ہوتا ہے تو آپ اگر سائے کی طرف چلیں تو پھر سایہ آپ کے ہاتھ نہیں آتا، وہ بھی چلتا جاتا ہے. اور اگر آپ الٹی طرف چلیں تو سایہ آپ سے جدا نہیں ہوتا، پیچھے ہی آئے گا. ایسے ہی جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا وہ دنیا اس کو اپنی طرف بلاتی رہے گی اور اس کے ہاتھ نہیں آئے گی. لیکن اگر دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، دنیا ان کے پیچھے جاتی ہے اور وہ مستغنی رہتے ہیں دنیا سے. جو میں نے تلخ بولا اس پر معذرت ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تب علینا یا مولانا انک انت التواب. آمین. اللہم یسر امورنا. جو حضرات حاضر ہیں سب کی حاضری قبول و منظور فرما. نبی رحمت علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما. شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام معاملات میں آسانیاں فرما. دین کی سمجھ عطا فرما. اہل سنت و جماعت کو ترقی عطا فرما. حضور نبی اکرم علیہ السلام کی توجہات آپ کی رحمتوں سے کثیر حصہ عطا فرما. حاضرین کی جملہ مہمات آسان فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وسلم. میں ایک دفعہ پھر تمام اہل فیصل آباد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے. اور خیر العلوم فاؤنڈیشن پاکستان ضلع فیصل آباد کے لیے میری یہ موٹیویشن ہے، اس پیغام کو نہ صرف فیصل آباد پاکستان بلکہ اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا عزم کریں تاکہ آہستہ آہستہ اس پیغام کو ہم آگے لے کے جا سکیں. تمام دوست لائن بنا کر براہ کرم لائن بنا کر حضرت صاحب کو ملیے گا. اور اسی طرح دیکھیں ایک تہذیب کا مظاہرہ کریں، تہذیب کا مظاہرہ کریں. لائن میں ایک قطار میں آئیں، قطار میں آپ ملاقات بھی کریں اور قطار میں ہی آپ نے باہر سے لنگر بھی لینا ہے. اور باہر ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں جن کو آپ
اپنا نام پتہ لکھا سکتے ہیں اگر آپ ہمارا ممبر بننا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں ان بندوں کو کانٹیکٹ لے لیجیے گا. فیصل آباد میں ہر 3 ماہ بعد تربیتی نشست ہوگی. جو احباب بھی آنا چاہیں وہاں سے وہ کانٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں. انتظامیہ کے احباب گیٹ پر کھڑے ہیں. آپ لوگ فردن جو ہے وہ وہاں سے لنگر شریف ان کو اجازت ہے وہ جا سکتے ہیں. رائے کرم قطار میں آئیں. یہ دھکے نہ دیں. ایک قطار میں آ جائیں. تہذیب کا مظاہرہ کریں. قطار میں آئیں کہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ملاقات سب کی ہو جائے گی.